چار مجموع مل کر کے کس سے متعلق ہوگا؟ تو مصنف نے یہ اختیار کیا کہ اقرؤ سے متعلق ہوگا، اور یہ ابدؤ یا ابتدائی وغیرہ مقدر ماننے سے بہتر ہے۔ اور یہ بتایا کہ اقرؤ جو ہے بعد میں نکالا جائے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اقرؤ، چونکہ اللہ کا نام لینا اس موقع میں اہم ہے، تو نام جو ہے وہ مقدم ہوگا اور اقرؤ جو عامل ہے یہ مؤخر ہوگا۔ جیسے یا کا نعبد میں یا کا جو معمول ہے یہ مقدم ہے اور نعبد یہ مؤخر ہے، بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ مقدم ہے، مجریہا مؤخر ہے، تو ویسے جو عامل نکالا جائے گا وہ مؤخر ہوگا۔ اب رہا ہے کہ عامل کیا ہوگا، اس کو کہا کہ با متعلق ایک موضوع سے اس کی تقدیر بسم اللہ اقرؤ ہے۔ اب اقرؤ کیسے، تو کہا کہ لأن الذی یتلوہ مقروب، طلع یتلوہ کا معنی متصل بعد میں آنا، اس لیے کہ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ مقروء ہے، یعنی الحمدللہ اس کے بعد پڑھا جائے گا اور صورت میں اور پڑھا جائے گا، وہ مقروء ہے، تو جب اس کا مابعد مقروء ہے تو یہ قرات یہاں نکالیں گے، اقرؤ نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر کام کرنے والا اس کو مقدر مانے گا جس کام کے لیے تسمیہ کو مبدا قرار دے رہا ہے، جیسے کتابت کرنے والا نکالے گا بسم اللہ یکتب، کھانے والا بسم اللہ یاکلو، پینے والا بسم اللہ اشرب، داخل ہونے والا بسم اللہ ادخلوا۔ اب یہ کہا ہے کہ یہ اقرؤ کو مقدر ماننا بہتر ہے ابدؤ مقدر ماننے سے، یہ اولا کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابدؤ ماننا بھی جائز ہے، ورنہ کہتے کہ یہ ثواب ہے یہی اور باقی جگہ ثواب ہے۔ اب یہ بہتر کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی کہ یہ ابدؤ ماننے سے بہتر ہے لعدم ما یطابقہ وما يدل علیہ، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں جس سے موافقت رکھتی ہو اور جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہو۔ تو جہاں جہاں بسم اللہ کا متعلق مذکور ہے تو وہاں ابدؤ نہیں ہے، جیسے حدیث میں بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، تو ولجنا خرجنا یہ تو آیا ہے، بدانا نہیں آیا ہے۔ حضرت جبریل سے روایت ہے کہ وہ فرماتے بسم اللہ ارقیک، رقیق کی رقیہ پڑھ کر کے پھونکنا، تو جہاں مذکور ہے وہاں پر ابدؤ نہیں آیا ہے، ولجنا خرجنا یا جو کام ہو رہا ہے اسی کے ذکر بسم اللہ ارقیک، اور کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے جس کے اوپر دلیل ہو، یعنی ابدؤ ماننے کے اوپر کوئی دلیل اور قرینہ بھی قائم نہیں ہے۔ صحیح اس لیے ہے کہ بہرحال اگر شروع ہو دخول خروج کوئی بھی کام ہو تو آدمی اس کو شروع کرتا ہے، تو چونکہ شروع کرنا یہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ابدؤ وہ مقدر مان سکتا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ ابتدائی مقدر مانا جائے، کیونکہ ابتدائی اگر بسم اللہ ابتدائی مانتے ہیں تو اور زیادہ تقدیر لازم آئے گی۔ ابدؤ تو غیر فعل بفاعل ہے اور ابتدائی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنے گا، اور ابتدائی بسم اللہ کہیں گے تو ثابت بھی نکالنا پڑے گا، تو ابتدائی ثابت بسم اللہ ہے تو زیادہ تقدیر اس میں ہوگی۔ ایک تو خود لفظ ابتدائی ابدؤ سے بڑھ جاتا ہے، دوسرے ثابت یہ ظرف بھی نکالنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے اقرؤ ماننا، ابتدائی سے بہتر ہے، زیادتی اس معلوم سی ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ مقدر ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ بسم اللہ پہلے اقرؤ بعد میں نکالیں گے، تو اس کو کہا ہے کہ معمول کو مقدم کرنا یہاں زیادہ برمحل ہے، زیادہ موقع رکھتا ہے، زیادہ برمحل ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام سے ہی مدد لیتے ہوئے برکت حاصل کرتے ہوئے ابتدا ہونی ہے، تو اس میں الہی مقدم ہونا چاہیے، باقی عامل اقرؤ عقلو اشرب وغیرہ ہوگا یہ مؤخر ہونا چاہیے، جیسا کہ باری تعالیٰ قول بسم اللہ مجریہا میں ہے اور اس کی ارشاد یا کا نعبد میں ہے، یا کا مفعول بھی ہے مگر مقدم ہے کیونکہ وہی اہم ہے، لأنہ اہم ہو، یہاں بسم اللہ مقدم ہو اس لیے کہ یہی اہم ہے اور اختصاص پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے، کہ کفار کہتے بسم اللہ والعزیٰ، تو اس کے مقابلے میں جب بسم اللہ مقدم ہوگا، یعنی بسم اللہ اقرؤ بسم اللہ تو اس میں اختصاص پر زیادہ دلیل ہوگی۔ ادلو اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اقرؤ بسم اللہ تو بھی مشرکین کا رد ہو جاتا اور قرات کے اللہ کے نام کے ساتھ قرات کا اللہ کا خاص ہونا معلوم ہی آتا، لیکن مقدم کرنے میں اختصاص زیادہ ہوتا ہے اور تعظیم میں بھی زیادہ دخل لگتا ہے کہ نام کو مقدم کیا گیا، اور وجود کے بھی زیادہ موافق ہے، وجود کے زیادہ موافق کیسے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا نام قرات سے مقدم ہے، مقدم کیوں نہ ہو جبکہ اس کو قرات کا اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ صورت میں کہ بسم اللہ میں بعد جو ہے استعانت کی، یعنی اس میں الہی کی مدد سے میں قرات کرتا ہوں، تو جب اس کی مدد سے قرات ہو رہی ہے تو بسم اللہ اس کا اعلیٰ اور ذریعہ ہوگا۔ اعلیٰ اور ذریعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرات اسی سے پوری ہوگی، جیسے کہ کلید سے مفتاح سے فتح ہوتا ہے، مفتاح نہ ہو تو فتح نہیں ہوگا، تو اب یہ ہے کہ بسم اللہ اگر نہ ہو تو کیا قرات ہی نہیں ہوگی، اگل شروع ہی نہیں ہوگا، تو اس کو کہا کہ اس کا اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ کہ شریعت میں بغیر بسم اللہ کے جو کام ہوتا ہے اس کا اعتبار اور شمار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اعلیٰ قرار دیا گیا کہ فعل تام اور کامل نہیں ہوتا ہے اور نہ شرح متبع ہوتا ہے معلوم مصدر بسم تعالیٰ، جب تک کہ تصدیق ہونا شروع کرنا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر زیبان لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو تبرہ الخطیب وغیرہ، کہ ہر بال کو ہوتا ہے دل کے قلب کے، تو قلب والا کام کا مطلب قلب سے لگا ہونے والا کام، اس کے بعد اہم کام، ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو ابتر ہوتا ہے، یعنی ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ باب مصاحبت کے لیے ہے، یعنی استعانت کی وجہ تو مصاحبت کے لیے، یعنی اقرؤ ملتبسا بسم اللہ ہے یا ملتبسا بسم اللہ اقرؤ، تو مصاحبت کے لیے ہوگی، تو مطلب ہوگا متبرکا بسم اللہ اقرؤ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ ويحمد على نعمه ويسأل من فضله، بسم اللہ ہے کلام باری تعالیٰ ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ بسمی ہو، ویسے الحمدللہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ الحمد للہ ہو، لیکن یہ غیبت کے ساتھ ذکر کیا ہے الحمدللہ ویسے بسم اللہ، تو جو اصل تھی تکلم کی صیغے والی اس سے عدول کیوں ہے، تو اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بندوں کی زبان پر اتارا گیا ہے تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو کہ کیسے اس سے مدد حاصل کریں، اس سے برکت حاصل کریں اور اس کی نعمتوں پر کیسے شکر کریں۔ تو بسم اللہ میں استعانت ہے، تبرک ہے، اور الحمدللہ میں نعمت کا شکر ہے۔ اس کو کہا کہ یہ نہیں بسم اللہ اور جو اس کے بعد ہے، یعنی سورہ آخری سورت تک اس کو کہا گیا ہے بندوں کی زبان پر تاکہ بندے جانیں کہ کیسے اس کے نام سے برکت حاصل کی جائے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور اس کا فضل طلب کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد دعا بھی اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں تک ہو گیا، بسم اللہ میں با جار رہا ہے اور اس پر کسرہ ہے،
تو با حرف ہے اور مبنی ہوتا ہے، تو مورب میں اصل یہ ہے کہ حرکت کے ساتھ ہو، جیسے زیدن زیدن زیدن، اور مبنی میں اصل یہ ہے کہ اس کے برخلاف ہو، یعنی سکون کے ساتھ ہو۔ لیکن اگر مبنی ایسا ہے کہ ایک ہی حرف پر مشتمل ہے، جیسے با ہے، تو ایک ہی حرف اگر رکھتا ہے تو سکون کے ساتھ اس کی ادائیگی عرب کے طور پر نہیں ہوگی، اس پر حرکت چاہیے۔ تو جیسے واللہ ہے، تاللہ ہے، اس میں تو واپس فتح دیا گیا، تاللہ میں تا پہ فتح دیا گیا ہے، کمثلہ میں کاف جارہ پر فتح دیا گیا ہے، لیکن بسمہ میں یا کہیں بھی ہو بکا بھی تو با پر کسرہ ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ تھی کہ مبنی میں سکون ہو، سکون نہیں ہو سکتا ہے تو اخف الحرکات جو اس سے قریب ہے وہ فتح ہے، تو فتح ہوا۔ ویسے ایک دوسرے لحاظ سے کسرہ بھی سکون سے موافقت رکھتا ہے کہ مخرج کے لحاظ سے کسرہ ساکن کے قریب ہے، اسی لیے کہا گیا ساکن لاہور الوکا بالکسر۔ اب با پر کسرے کا التزام ہوا، اس کی وجہ بیان کی ہے، اور با کو کسرہ دیا گیا، حالانکہ حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ فتح دیا جائے، لاختصاصها بلزوم الحرفیت والجر، اس لیے کہ با اس سے خاص ہے کہ حرف ہونا اس کے لیے لازم ہے اور جر اس کے لیے لازم ہے۔ تو با ہمیشہ حرف ہی ہوتا ہے، اسم نہیں بنتا ہے، جیسے کہ کاف ہے تو کاف کبھی مثلوں کے معنی میں ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے، اور کبھی ضمیر خطاب بھی بنتا ہے تو بھی اسم ہو جائے گا جیسے بیکا میں، لیکن با جو ہے وہ ہمیشہ حرف ہی ہوتا ہے، کبھی اسم نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری یہ کہ اس کا مدخول ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو با ہمیشہ جر دیتا ہے، واو ہے تو واو قسمیہ ہو تو جر دیتا ہے، لیکن واو عاطفہ ہے تو عطف کے لیے آتا ہے اور جر نہیں دیتا ہے۔ ایسی لام ہے تو لام جارہ ہوگا تو جر دے گا، اور اگر لام ابتدا ہو تو مفتوح ہوگا اور جر نہیں دے گا، اور با جو ہے وہ ہمیشہ جارہ ہی ہوتا ہے، تو اب اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے، تو مجرور میں اور با کے کسرے میں موافقت ہے کہ کسرہ اور جر میں مناسبت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اصل سے ہٹ کر کے اصل تو سکون بھی، سکون کے بعد فتح جو اس سے قریب ہے اس کے بجائے کسرہ اس پر دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ خاص ہے، اس سے کہ حرف ہونا اس کے لیے لازم ہے اور جر اس کے لیے لازم ہے نہیں، ہمیشہ اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے۔ جیسے اب اس کی نظیر پیش کی ہے کہ حرف مفرد ہے اور باوجود اس کے بجائے فتح کے اس پر کسرہ آیا، جیسے لام امر لیفعل لیفعلن، تو اس پر کسرہ آیا، اور لام کما کسرت لام الامر و لام الاضافت داخلۃ علی المظہر، لام اضافت اس حالت میں کہ وہ اس میں ظاہر پر داخل ہو۔ یہ اعتراض اس سے ہے کہ لام اضافت یعنی لام جارہ اگر ضمیر پر ہو تو مفتوح ہوتا ہے، جیسے لہو لک لنا، لیکن اگر اس میں ظاہر پر ہو جیسے لزید لعمر للہ، تو اس میں یہ مکسور ہوتا ہے۔ تو اصل یہ بھی حرف مفرد ہے، اس کی اصل یہ تھی کہ مفتوح ہو، مگر بجائے مفتوح ہونے کا مکسور آیا، تو یہ اس کی بے کی نظیر ہوئی کہ یہ حرف مفرد ہو کر کے مکسور آیا، جیسے کہ لام امر مکسور ہوا اور لام اضافت اس حالت میں کہ مظہر پر داخل ہو یہ مکسور ہوا۔ یہ کو مکسور ہوئے دونوں، تو اس کو کہا للفصل بینہما و بین لام الابتداء و لام التاکید، تاکہ فرق ہو ان دونوں میں اور لام ابتدا اور لام تاکید میں۔ تو لام ابتدا جیسے لزید یہ مفتوح ہوتا ہے، تو اب اگر لام کے فتح کے ساتھ لزید کہا گیا تو معلوم ہوگا کہ لام ابتدا ہے، کسرے کے ساتھ لزید کہا گیا تو معلوم ہوگا کہ لام اضافت ہے۔ ایسی لے یفعلن کہا جائے تو معلوم ہوگا کہ لام امر ہے، اور لا یفعلن کہا جائے تو معلوم ہوگا کہ لام تاکید ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے کہ لام مقصورہ ہوتا ہے تو لام امر سمجھا جاتا ہے، مفتوحہ ہوتا ہے تو لام تاکید، ایسی لام اضافت لام ابتدا، یہ اس کی نتیجہ ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے بسمہ، تو اصل اس کی بے اسمہ، حمزہ چونکہ وصلی ہے تو وصل میں ملانے میں وہ گر جاتا ہے تو تلفظ میں نہیں آتا۔ اب لفظ اسم کی اصل کیا ہے، تو اس میں جو بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے اس کو جان دیا کہ لفظ اسم بصریوں کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جن کے آجاز ہے، جس کی جمع آجاز ہے، جس کا پچھلا حصہ، جن کے اواخر کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور ان کے اوائل کو سکون پر بنا دیا گیا، یعنی سکون کے ساتھ رکھ دیا گیا، جیسے ابن ہے تو ابن کی اصل ہے بنون، آخر میں واو ہے تو واو کو گرا دیا گیا، اور جو شروع میں بے ہے مفتوح اس کو ساکن کر دیا گیا، تو اب ابتدا میں جب ساکن ہو گیا تو عرب کے طور پر اس کا پڑھنا متاثر ہے، اس وجہ سے ہم جو شروع میں لائے تو ابن ہوا، ایسی ابنتن اس کی اصل بنا وطن ہے تو آخر سے واو کا حذف کیا، شروع میں بے کو ساکن کیا، پھر ہم جو لائے، تو اسی طریقے سے اسم بھی ہے کہ اس کی اصل سمون یا سمون ہے قفل کے وزن پر، تو آخر سے واو کا حذف کر دیا اور پہلا حرف سین ساکن کیا، پھر ہم جو لایا گیا تو اسم ہوا۔ تو بصریوں کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جو ان کے اواخر کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے اور ان کے اوائل کو سکون پر بنا دیا گیا۔ بعض وہ بھی ہے کہ آخر تو حذف ہوا، جیسے یدن غدن اور دمن، تو دمن جیسے دمن ہے واو کا حذف کیا گیا ہے لیکن شروع والے کو ساکن نہیں کیا گیا، نام جو اس کو شروع میں لایا گیا، تو یوں اسماء میں سے ان کے آخر کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے اور اوائل کو سکون پر بنایا گیا، فادخل علیہا مبتدأ بہا حمزۃ الوصل، تو ان اسماء پر حمزہ وصل داخل کیا گیا اس حالت میں کہ ان سے ابتدا کی جائے، کیونکہ اگر وصل میں وہ ہے ابتدا وہاں سے نہیں رہے درمیان کلام میں واقع ہے تب تو ماضی وقت سے مل جائے گا، حمزہ ساکت رہے گا، اور اگر وہیں سے ابتدا ہوگی تو حمزہ کی ظاہر کرنے کے لیے اس کو حرکت دی جائے گی، جیسے کہ فعل میں ہوتا ہے حمزہ وصل میں، تو حمزہ وصل یہ لایا گیا کہ اسی میں ایسی صورت پائی جاتی ہے کہ وصل کی حالت میں گر جاتا ہے اور ابتدا کی حالت میں اس کو حرکت دے کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب آخر کو گرایا اور شروع میں ساکن کیا، ساکن کے بعد حمزہ وصل کیوں لایا اس کی وجہ بیان، لأن من بابهم ان يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا للساكن، اس لیے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ متحرک سے ابتدا کریں اور ساکن پر وقف کریں، تو اب ان کا طریقہ چونکہ متحرک سے ابتدا کرنا ہے تو شروع میں ایسا حرف ہونا چاہیے جس کا حرکت آ سکے۔ اچھا من بابهم کہنے سے یہ معلوم ہوا کہ سکون سے ابتدا محال نہیں ہے،
ابتدا ہو سکتی ہے جیسے عجم کی زبان میں ہوتی ہے، اسکول ہے، اسکول یہ بغیر کسی حرف کے ساکن سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے. ان کا طریقہ یہی ہے کہ متحرک سے ابتدا کریں اور وقف ہوتا ہے ساکن پر، جیسے زیدن ہے تو زیادہ ہو جائے. اب یہ جو بصریوں کا قول ہے کہ اس کی اصل سیمون ہے اور آخر سے حذف کیا گیا ہے، اس پر شاہد ہے اس کی تصریف اسماء، اسامیو اور سمیون یا سمیون اور سمیتو کا آنا. تو اب اس کی گردانوں میں اگر اس کی اصل وسمون ہوتی تو جمع اس کی اوسام ہوتی، اور جمع الجمع اس کی اواسم ہوتی، اور تصغیر اس کی وسیم ہوتی، یا فعیل کے وزن پر یہ صفت کا چلا تو وسیم ہوتی، اور تفعیل میں جا کر کے وسم تو ہوتا. لیکن اسم کی جمع اسماء اور جمع الجمع اسامیو اور تصغیر اس کی سمیون اور فعیل کے وزن پر سمیون اور سمیتو ہوتا. ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آخر ہی میں حرف علت ہے کہ اسماؤن تھا وہاں حمزہ ہو گیا، اسامیو تھا وہاں اور یہ جمع ہوئی پہلا ساکن تھا تو واقع یہ کر کے ادغام کیا گیا. ایسی سمیون تھا فعیل کے وزن پر تو واقع یہ کر کے ادغام کیا گیا. سمیون تھا تصغیر سے واقع یہ کر کے ادغام کیا. ویسے سماؤتو تھا وہاں چوتھی جگہ میں واقع ہوا تو اس کو یہ سے بدل دیا جیسے آلے تو ایک یہ ہوا. اس کی تصریف جو آخر کے حرف علت کے ساتھ آئی ہے. دوسرے کا مجیء سمن کا ہدن لغتن فی ہے، اور ہدن کی طرح سمن آنا یہ بھی اس میں ایک لغت ہے. تو سمن جو آخر میں یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں حرف ہے. اس بارے میں شعر پیش کیا واللہ اسماء کا سمن مبارکہ آسرک اللہ بھی اشارکہ. اسماء ایک تو بلند کرنے کا معنی ہوتا ہے، ایک نام رکھنے کا معنی ہوتا ہے، اسی معنی میں یہاں دیا گیا ہے. سمن مبارکہ یعنی اسم مبارکہ کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا بابرکت نام، اس سے تم کو ترجیح دی، تمہیں ترجیح دینا، تو اظہار کا ہی مفعول مطلق ہوگا. تو یہ پیش کیا ہے کہ ہدن کے وزن پر سمن یہ ان کی زبان میں آیا ہے. اب یہ کہا جائے جو لوگ اسم اس کی اصل مانتے ہیں وہ کہا کہ ان سے اسماء میں قلب ہوا ہے، یہ اصل میں اسم تھا اور پھر اس کو سمون کر دیا گیا اسم کی جمع میں. تو اس کو کہا کہ قلب یہ بعید ہے اور مضطرد نہیں ہے. یعنی قلب ہوتا ہے تو کسی ایک کلمے میں ہوتا ہے، تمام گردانوں میں نہیں ہوتا ہے. اگر تمام گردانوں میں پایا جائے تو اس کو مستقل مادہ مانتے ہیں، جیسے جذبہ ہے اور جبذ ہے. تو جس طریقے سے جذبہ یہ جذبہ آتا ہے ویسے جبذ یہ جذبہ آتا ہے، دونوں کا الگ الگ مادہ مانا گیا. سقہ ہے سائقہ ہے تو الگ الگ مادہ مانا گیا. تو قلب ہوتا ہے تو کہیں ایک کلمے میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ تمام گردانوں میں پایا جائے. تو قلب بعید ہے اور مضطرد یعنی عام نہیں ہوتا ہے. واشتقاقہ من السمو، سمو علو کے وزن پر تو یہ مصدر ہے، اس کا اشتقاق سمو سے ہے. سمو کا معنی بلند ہونا. تو اب مناسبت کیا ہے؟ اسم کا معنی تو نام ہوتا ہے، لأنہ رفعۃ للمسمى وشعار له، اس لیے کہ اسم مسمى کے لیے بلندی اور اس کے لیے شعار ہوتا ہے. جب کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور نام نہیں رکھا جاتا ہے تو ایسے ہی گمنام رہتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کا نام قصبہ یا عصبہ رکھا گیا تو نام کی وجہ سے اس کے امتیاز حاصل ہو گیا، اور بے نام چیزیں بس ایسی رہتی ہیں. تو اس میں رفعت اور بلندی ہوتی ہے مسمى کے لیے، اور اس کے لیے نشان اور علامت ہوتا ہے. یہ عند البصریین ہوا. ومن السمۃ عند الکوفیین، اور اسم سما سے لیا گیا ہے کوفیوں کے نزدیک. تو وسما یسم سمتن جیسے وعدہ یعد عدتن. تو یہ سمتن میں وہی ہے کہ اسم نے تھا واقع کیا، پھر آخر میں کہ اس کے عوض میں بڑھا دیا. اور اصل اس کی اسم ہے، واو کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل کو لائے گئے تاکہ اس کی تعلیل کم ہو. اور اسم اس کے سمون ماننے میں یہ ہوتا ہے کہ آخر سے واو کو حذف کیا، پھر سین کو ساکن کیا، پھر اس کے بعد حمزہ وصل لائے تو تین کام ہوتا ہے. اور اس میں دو ہی کام ہوا کہ واو کو حذف کیا اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل لا دیا گیا تو اس میں ہو گیا. لیکن اس قول کو اس سے رد کیا گیا ہے کہ معہود نہیں ہے کہ حمزہ داخل ہو اس پر جس کا صدر یعنی شروع کا حرف حذف کیا گیا ہو فی کلام میں، کلام عرب میں. تو کلام عرب میں یہ معہود نہیں ہے کہ شروع سے کوئی حرف حذف کیا جائے اور اس کی جگہ حمزہ لایا جائے. ہوتا یہی ہے کہ شروع سے کوئی حرف حذف ہوتا ہے تو آخر میں تا عوض لاتے ہیں، جیسے یعجن سے یعجتن ہوتا ہے، سمتن ہوتا ہے، ساعتن ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسم تھا اور وہ حذف کر کے اس کے بدلے میں حمزہ لایا گیا، تو ایسا زبان عرب میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ہے. تو اس قول کو اس سے رد کر دیا گیا ہے کہ ان کے کلام میں یہ معہود نہیں ہے کہ حمزہ داخل ہو اس پر جس کا آغاز شروع کا حرف حذف کیا گیا. یہ بات ختم ہوگی.